ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکل رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، تو جناب عمر ذرا ڈاٹی طبیعت کے بندے تھے، ڈانٹ لیا ابو بکر صدیق۔ تو صدیق ایک بار نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا، گا کے نا تو پہلے گھر میں ہوئے پھر حضور کے پاس چلے گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے۔ کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں، میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے۔ کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول کے ساری بات تو سنا دی ہوگی۔ فرماتے میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر بیٹھے، پشت مبارک میرے قریب رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی۔ جناب عمر پاک فرماتے کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، سلام لی، جواب ملا اور گردنیں نہیں اٹھائیں، دونوں مقدس گردنیں جھکی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا۔ کہتے جب دیر ہو گئی، یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، محبوب بھی چپ کر جائے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے کہ میں نے رو کے کہا سنیا بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے پر، یہ یہاں آ گئے۔ یہ میرے دوستوں سے میری تقریر نہ سمجھنا، میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے، آپ تمقات ابن صاحب اٹھا کے دیکھیں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر، حضور میں بھول گیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی، اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ اب بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی، فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا، یا یہ اکیلا تھا؟ اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاج سے گزر کے جائے گا، اور میں دنیا بھول جاتی ہے، مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا۔ آپ مہربانی سنو، اب فوراً سنو، فوراً اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین، جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں۔ ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں، فرمایا 3 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا۔ حضور شارع ہیں، علماء اس لفظ کو جانتے ہیں، میں زیادہ کھولتا نہیں، ہر شخص کو اجازت ہے اگر حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے، اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے۔ مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کروں، ساری کائنات کا اجازت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے دل میں پوری تکلیف ہے، دوڑی آئی حضور کی بات، بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ابا ہی نے بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیتا ہے، کیا کریں گے؟ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب بھی نا میری وجہ تھی، تھوڑا خیال رکھنا۔ بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا، سرور کائنات کے پاس سید آئی تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے، فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ اس کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر دیا، آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے کہ نہیں؟ آیت آئی ہے، فرمایا آؤ سارے مسجد میں۔ خطبہ کتنا مختصر سا، مختصر توجہ ہے میرے بھائیوں، ادھر دیکھو میرے مختصر سا خطبہ، 2 حرفی بات۔ حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو، یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے، ختم ہو گئی بات، 2 حرفی بات۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی۔ شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی، تو پہنچ ہی گئی ہے کہ
कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज़ है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज़ नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज़ नहीं। जनाब सिद्दीक़ अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा, मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे। सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज़ है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, तबर्रुक के लिए सुनी जाती है। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जो नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडियां नाल तुल दे।